السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے میں جہانگیر یوسف آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سگریٹ نوشی کے حوالے سے، جو کہ دن بدن اگر بات کی جائے ہمارے یوتھ کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہر گزرتے لمحے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ناظرین جو نقصانات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ خصوصاً دل کے امراض کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دل کے امراض بھی سگریٹ نوشی کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سدباب کیا ہے، کیسے اس کی روک تھام ممکن بنائی جا سکتی ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، NGOs کی کیا ذمہ داری ہے، شہریوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کے ڈائریکٹر آپریشن ثناء اللہ گھمن صاحب۔ گھمن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ تھینک یو جہانگیر صاحب، تھینک یو۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ اس کو ایک کاز کو اٹھانے کے لیے آپ نے یہ جو ہے نا وہ ایک پروگرام ترتیب دیا، اور شکریہ آپ کا اس لیے بھی کہ میری آواز کتنے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن آپ کی مہربانی سے وہ آواز جو ہے وہ جنگل کے مور کی طرح پوری دنیا تک پہنچے گی۔ اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس کو کاز سمجھتے ہوئے اس پہ آواز اٹھائی۔ اچھا گھمن صاحب، سب سے پہلے اسٹریٹ فارورڈ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو نوجوان سکولز کالجز کے بچے بہت بڑی تعداد میں سگریٹ نوشی کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں یہ تعداد، یہ جو ریشو ہے بڑھتی جا رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم؟ اس سے پہلے میرے خیال میں جو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ اس کی وجہ کیوں ہم منع کیوں کرتے ہیں، یا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں جو ہے نا نہیں پینے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان میں ہر دوسرے منٹ میں ایک بندہ ہارٹ اٹیک میں جا رہا ہے، ہر دوسرے منٹ میں ایک بندہ ہارٹ اٹیک میں جا رہا ہے، اور 30% ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتے، اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور 10 سے 12% ہاسپٹل پہنچ کے بھی جو ہے نا وہ جاں بر نہیں ہو سکتے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے جو ہے نا وہ فکر کی بات یہ ہے کہ اس میں 50% لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ایج جو ہے، پہلے اس کو کہا جاتا تھا یہ بوڑھوں کی بیماری ہے، امیروں کی بیماری ہے، ابھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مزدور بھی آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں، اور جو ہے نا یہ میں جو بتا رہا ہوں اس کی ڈیتھس کی، اس میں 50% لوگ وہ ہیں، بلکہ 50 سے 55% لوگ جو ہے نا وہ ان کی ایج جو ہے 40 سے 50 ایئرس کی ہے، اور یہ وہ ایج ہے جو سب سے زیادہ پروڈکٹیو ایج ہوتی ہے۔ آدمی پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، گھر والوں کے لیے یوزفل ہوتا ہے، اپنی فیملی کے لیے یوزفل ہوتا ہے، ملک اور قوم کے لیے یوزفل ہو جاتا ہے۔ اس ایج میں اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس سے کافی سارے پرابلم، اس کے گھر کے نہیں، اس پہ اور سارے پرابلم جو ہے نا وہ کہ سوشل اور جو ہے نا وہ معاشی اور معاشرتی مسائل جو ہے نا پیدا ہو جاتے ہیں، اور ملک اور قوم کا نقصان بھی ہوتا ہے اس کے گھر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا۔ اور یہ جو ہے WHO اور کافی سارے جو ہے عالمی ادارے جو ان کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دل کی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں اور بہت سی اور جو ہے نا کافی بیماریاں، ان کی ایک بڑی وجہ جو ہے یہ تمباکو نوشی ہے۔ اس لیے ہم تمباکو پہ بات کرتے ہیں کہ تمباکو کی جو ہے نا وجہ بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں صرف جو ہے وہ یہ تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے 1,70,000 لوگ سالانہ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا اگر حساب کیا جائے تو 450 بندے ڈیلی کرونا کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ 35-40۔ افسوس کی بات ہے 35-40-50 تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی جگہ سے روزانہ جو ہے نا وہ ایک دن نہیں 450 کے قریب لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ 5000 کے قریب ہاسپٹلائز جو ہوتے ہیں ڈیلی، ان کی تکلیف، کبھی کسی کا جو ہے نا وہ بازو کاٹا جا رہا ہے، کسی کا پاؤں کاٹا جا رہا ہے، کسی کا جو ہے نا وہ جبڑے میں کیا جا سکتا ہے۔ میں اس دن جو ہے نا وہ جو ہے ان کی بات کی، میں گیا کینسر ہاسپٹل میں، میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویو کرنے تھے، وجہ پوچھنی تھی کہ آپ کو کیا نالیاں لگی ہوئی ہیں، بول نہیں سکتے کینسر کی۔ آپ جو ہے نا یہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر دیکھیں جو لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ہاسپٹل ہیں، یہ ہمارا اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے جہاں کے پیشنٹ ہیں یہ والے جو ہے نا، یہ اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی بیماریاں جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اتنے لوگ جو ہے وہ ڈیلی جو ہے نا وہ مر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں، ان کو ہم بچ سکتے ہیں اگر تمباکو کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے۔ اور WHO اور کافی سارے ممالک کی اسٹڈی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے کنٹرول کے لیے یہ سب سے بہترین ہتھیار جو ہے وہ اس کا ہتھیار ہے کہ اس کے ٹیکس بڑھا دیے جائیں۔ اگر آپ کسی چیز کے اوپر 10 روپے ٹیکس بڑھائیں گے تو 8%، 10% ٹیکس بڑھانے سے 8% تک اس کی کنزمپشن کم ہو جاتی ہے، WHO کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم کم کریں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پھر جو ہے نا یہ ایک اور ہے کہ جو یہ تمباکو انڈسٹری جو ہے ان کے 1,70,000 لوگ سالانہ مر جاتے ہیں، یعنی 450 لوگ ڈیلی مر جاتے ہیں۔ 2-3-4 سالوں میں ان کے اسموکر ختم ہو جائیں گے، لیکن انڈسٹری نے چلنا ہے، انڈسٹری کہتی ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے نا وہ نہیں
ख़त्म नहीं होने देना। वो हमारे बच्चों को टारगेट करते हैं, हमारी ख़वातीन को टारगेट करते हैं, ताकि उनको कहते हैं ये रिप्लेसमेंट कस्टमर हैं हमारे, जो है ना वो रिप्लेसमेंट कस्टमर उनको लेते हैं। 1200 बच्चे हमारे डेली जो है ना वो नए इंडक्ट हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है सिगरेट उनकी ज़रूरत नहीं है। वो जो है ना वो शौकिया शुरू करते हैं, या तंबाकू इंडस्ट्री उनको अट्रैक्ट करती है, उनको मुख्तलिफ जो है ना हीले बहानों के साथ उनको अट्रैक्ट करती है। 1200 बच्चों को, ख़वातीन को, बच्चियों को। पहले जो होता था ये जो क़ता कलामी के लिए माजरत घुमन साहब, कहा जाता है कि जो तंबाकू नोशी कंपनीज़ हैं जो सिगरेट बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे करती हैं, उसकी क्या वजह है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसकी तरफ आने लगा था कि जब ये जो है ना ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और इनकी जो है ना ये करते हैं, और फिर जब जो है ना हम कहते हैं कि जी WHO की देते हैं फंडिंग, बाहर मुबालक की फंडिंग देते हैं कि इसको रोकने के लिए ये एहतियार है, तो कहते हैं जी टैक्स नहीं बढ़ाना। टैक्स क्यों नहीं बढ़ाना? उसकी वो ये आर्गूमेंट देते हैं, वो कहते हैं जी हम तो इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, अब इतना ज़्यादा हम रेवेन्यू देते हैं। इवन के हमारे मिनिस्टर जो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं जी इतना रेवेन्यू हमें मिलता है। इवन के हमारे लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि इतना टैक्स मिलता है। इस्लामाबाद की एक जो है ना, पाकिस्तान की एक जो है पाइट्स के नाम से जो एक जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी सर्वे किया है, रिसेंटली सर्वे किया है, उन्होंने कहा जी तंबाकू की वजह से इस साल हमें 115 अरब डॉलर जो है 115 अरब रुपए जो है रेवेन्यू मिला, और तंबाकू रिलेटेड बीमारियों पे इस साल जो हमारा खर्चा आया वो 615 अरब था। 115 अरब हासिल करके 615 अरब उसके ऊपर लगा रहे हैं और मिजरी ख़रीद रहे हैं, तकलीफ़ ख़रीद रहे हैं। तो इसको हमारे दोस्त कहते हैं कि ये 115 जो है ना वो अरब, ये तो एक पीनट है, एक पीनट। कैसे ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। ये जो इसका हेल्थ बर्डन है बीमारियों की वजह से, बाकी जो है ना वो इनकी चीज़ों की वजह से, जो इसका जो है ना तंबाकू की वजह से जो हमारा बर्डन बढ़ता है तंबाकू की बीमारियों के, और इनके ऊपर जो हमारे अखराजात आते हैं वो जो है ना वो करते हैं जी 615 अरब के करीब है हमारे। 615, ये अभी रिसेंट की जो है ना वो रिपोर्ट है, 615 अरब है, और ये 115 अरब तो उसके सामने एक पीनट है। और फिर अगर 115 अरब को देखा भी जाए तो 115 अरब जो है वो हम जो है ना लेते हैं अपने बच्चों की, वो जो है ना ब्लड मनी लेते हैं। हम अपने लोगों को 170 लोगों को मारने के लिए लाइसेंस देते हैं 115 अरब लेके, 115 अरब लेके हम लाइसेंस देते हैं कि 170 लोगों को मार दो, 550 लोग हमारे जो है ना वो डेली मार दो, लोगों के जो है ना वो उनके जो है ना वो कैंसर की वजह से उनके गले काट दो, उनके बाजू काट दो, उनकी पाँव काट दो, ये हम लाइसेंस देते हैं उनको 115 पे। मेरे ख्याल है ये जो है ना ये फ़ायदे की बात नहीं है। घुमन साहब, अगर बात की जाए इस्तेमाल करने वाले सिगरेट नोशी जो लोग करते हैं उनकी, तो डॉक्टर्स, वकला, बिजनेसमैन, इलीट क्लास, लोअर क्लास, पुअर, रिच, हर तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर कैसे इसकी रोकथाम मुमकिन है? तो फिर आप तो ये नहीं कह सकते ना कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो कि करती है, तो ये फिर कैसे रोकथाम मुमकिन हो सकती है इससे? साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने जो आपको पहले बात बताई है कि 1200 बच्चे जो है उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी सिगरेट नोशी या तंबाकू उनकी ज़रूरत नहीं, उनको अट्रैक्ट किया जाता है। इंडस्ट्री जो है ना उनको अट्रैक्ट, जब वो आ जाते हैं, जो उनको जो है ना वो उस पर आ जाते हैं, वो फिर अडेक्ट हो जाते हैं, फिर वो जो है ना मजबूरी हो जाती है उनकी। हम जो तंबाकू पीने वाला है, आपने वकला की बात की, डॉक्टर्स की बात की, बड़ों की बात, मैं उनको मरीज़ समझता हूँ। वो मरीज़ हैं, वो जो है ना वो जब अडेक्ट हो गए हैं, उनकी मजबूरी है, अगर वो नहीं पिएंगे उनको तकलीफ़ होगी या वो निकोटीन उन्हें लेनी है। लेकिन ये बच्चे जो हैं इनका क्या जो है ना वो इनकी कोई ज़रूरत है? कैसे अट्रैक्ट किया जाता है बच्चों को? ये बच्चों को एक हमने पिछले जो है ना वो 2-3 साल पहले एक टैनी टारगेट के नाम से एक हमने सर्वे किया पूरे पाकिस्तान में सर्वे किया। स्कूल और कॉलेजेस के नज़दीक हमने जो है ना वो पॉइंट्स लिए, स्कूल कॉलेजेस के, हर स्कूल और कॉलेज के नज़दीक 10-10, 12-12 पॉइंट लिए मुख्तलिफ शहरों में। तो वो हमने सैंपल इकट्ठे किए। वहाँ जो वो खोखे वाला है वो जो है ना वो उसको इस तरह रखता है, बच्चे के लिए सामने सिगरेट इस तरह सजाए जाते हैं, ये इस तरह किए जाते हैं, टॉफ़ी के साथ सिगरेट रखा जाता है, खूबसूरत बना के रखा जाता है, चिगम के साथ रखा जाता है, खिलौनों के साथ रखा जाता है। और ये जो है ना ये ऐसे नहीं होता कि वो शॉप वाला जो करा रहा है, शॉप वाला नहीं रख रहा होता, ये पीछे से उसको इंस्ट्रक्शन आती है कि आपने इस तरह इसको डिस्प्ले करना है। बच्चे की नज़र में आएगा, बच्चा खिलौने के साथ देखेगा, टॉफ़ियों के साथ देखेगा तो वो देगा। ये भी क्या चीज़ है यार, इसका भी मैं मज़ा लूँ ज़रा, जो है ना उस तरह उनको अट्रैक्ट किया जाता है। वो जो है ना वो जब एक दफ़ा वो लेता है उसके बाद उसको थोड़ा सा जो है ना वो आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ती है तो वो फिर वो जो है ना उनका नेक्स्ट जो है ना वो रिप्लेसमेंट कस्टमर बन जाता है 30, 40, 50 साल के लिए। वो मजबूर हो जाता है, उनको हम जो है ना विक्टिम कहते हैं, वो विक्टिम। लेकिन आपने कहा कि ख़त्म कैसे किया जाए, मैं ये कहता हूँ कि हमने पिछले महीने एक जो है ना वर्कशॉप थी, उसमें हमने मेंबर FBR को बुलाया हुआ था। FBR का मेंबर कहता है जी कि आप जो है ना वो ये तो बात कर रहे हैं टैक्स बढ़ाएं, इसको ऐसे करें, क्यों इसको डिमांड नहीं करते कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। अभी एक क्वेश्चन था, इसी सेशन में एक क्वेश्चन था कि उनका अल्टरनेट क्या है, जो सिगरेट पीते हैं उनको क्या अल्टरनेट दे सकते हैं, उनको क्या कैसे छुड़ाया जाए। हम कहते हैं
کہ وہ وکٹم ہے ان کو دینے دیں. آپ جو یہ 1200 بچے ہیں ان کے اوپر کٹ لگا لیں, 4-5 سال میں آپ نے اسموکر ختم ہو جائیں گے. نئے اسموکر جب نہیں آئیں گے تو 4-5-6 سال میں اب پچھلے تو آپ کے 1,70,000 کے حساب سے مر رہے ہیں, وہ تو ختم ہو جائیں گے. نیکسٹ آپ ان کے آگے بند باندھ دیں, نیکسٹ جو ہے نا ان کے لیے اسٹیپ کر دیں اور آپ کے اسموکر ختم ہو جائیں گے. ذرا رہنمائی فرمائیے گا, کس ملک, دنیا کے کس ملک میں اس وقت سب سے زیادہ سگریٹ نوشی ہو رہی ہے؟ اس کی تو میں تعداد نہیں بتا سکتا, کوئی زیادہ مجھے اس طرح زیادہ نہیں ہے. یورپ میں یا یہ جنوبی جو ہے نا, یہ زیادہ جو 80% جو ہے وہ ہمارے لو انکم جو کنٹری ہیں جن میں پاکستان بھی ہے, 80% جو ہے نا وہ ان میں ہو رہی ہے تمباکو نوشی, جن میں ایک پاکستان بھی ہے. ہمارے جو ہے نا وہ لو انکم کنٹری جو ہے وہاں یہ تمباکو ان کی ہوگی. اور وہاں دیکھیں آپ جو ہے نا وہ یورپ کی وہاں بات کرتے ہیں, وہاں ہمارے حساب سے 400-500 روپے کی سگریٹ کی ڈبی ہے, جو ہمارے ہاں میکسیمم جو ہے وہ آپ کو 80 روپے کی 85 روپے کی مل جاتی ہے. اور وہی ڈبی جو ہے نا سگریٹ کی وہاں جا کے آپ دیکھیں 300-400 جو ہے نا وہ روپے میں پاکستانی حساب سے کیا جائے تو 300-400 روپے کی پڑتی ہے. اتنے انہوں نے ٹیکس بڑھا دیے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ اس کو جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر اتنی امپلیمنٹیشن ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ یا دفتر میں بیٹھا ہے یا کسی ہال میں بیٹھا ہے, اس نے سگریٹ پینا ہے, اس کو سردی میں باہر نکلنا پڑے گا اور پتہ نہیں کہاں تک جانا پڑے گا. وہ پوائنٹ انہوں نے بنائے ہوئے کہ وہاں جا کے سگریٹ پیے گا. کئی دفعہ ہمارے جو ہے نا بیوروکریٹس یا لوگ جو جاتے ہیں باہر جو ہے نا ٹریننگ کے لیے, وہ کہتے ہیں یار وہاں جا کے تو سگریٹ پینے کو دل نہیں کرتا, وہاں سے پہلے سردی نکلیں, اتنی دور جائیں, فلاں جگہ پہ جائیں, اور جو جگہ بنائی ہوتی ہے وہاں کھڑے ہونے کے لیے جو ہے نا وہ دل نہیں کرتا. تو اس طرح انکریج کیا جاتا ہے ان کو. جو نقصانات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے کیا کیا نقصانات ہے. سگریٹ کے ڈبے کے اوپر بھی وہ جو ایک پکچر ہوتی ہے اس سے ہی سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. تو اب اس کے باوجود مکمل طور پر روک تھام کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ وہاں پر 400 روپے کی ایک ڈبی ہے, تو ختم کیوں, اگر اتنا زیادہ نقصان ہے تو اس کو مکمل طور پر اس پر پابندی کیوں نہیں عائد کی جاتی؟ اس کے لیے بھی تمباکو انڈسٹری مختلف آرگومنٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے جی ہم لوگوں کتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں, ہم اتنا ریونیو دیتے ہیں, ہم فلاں کام کرتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے جو ہے نا وہ جواب ان کو جو ہے نا مل چکے ہیں. لیکن پھر بھی انڈسٹری اتنی پاورفل ہوتی ہے, ہمارے لا اینڈ پالیسی میکرز کو, ہمارے کرتا درتا لوگوں کو کنونس کر لیا جاتا ہے, ان کی انٹرسٹ پیدا کی جاتی ہیں. آپ کو جو ہے نا وہ میرے خیال ہے میڈیا والے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, سینٹ میں بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان پالیسی بنانے, ان کے بچوں کو لاکھوں روپے تنخواہ دے کے انڈسٹری جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھتی ہے, لاکھوں روپے تنخواہ دی جاتی ہے ان کو. اس طرح ان کو اٹریکٹ کیا. ایک کا والد ہے نا کسی مین پوسٹ پہ ہے, اس کے بچے کو جو ہم وہاں رکھ لیتے ہیں, ریموٹ کنٹرول سے والد کو وہاں سے ریموٹ کنٹرول کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ قانون نہیں بننے دینا, آپ نے یہ. ایک میں بات کرتا ہوں, 3 سال پہلے ہماری کوششوں سے ایک ہیلتھ لیوی بل بنا تھا پاکستان میں, سگریٹ کی ڈبی کے اوپر 10 روپے جو ہے نا وہ ٹیکس تھا. پرائم منسٹر نے اس کا انیشیٹو لیا تھا, ہیلتھ منسٹری نے بل پاس کیا تھا, کیبنٹ نے پاس کیا, اس کو کیا, وزیر اعظم نے سائن کیے, FBR کو بھیج دیا گیا جی کہ اس کو اس میں لے کے آئیں, بجٹ میں لے کے آئیں. 3 سال ہو گئے ہیں, کہیں بجٹ میں نظر نہیں آتا, اور ہم سر کھپا کے مار گئے ہیں. FBR کے پاس, پرائم منسٹر کے پاس, فنانس منسٹری, ہیلتھ منسٹری, ایون کہ کورٹ میں بھی جا کے ہم سر مار چکے ہیں. کورٹ آرڈر کر چکی ہے کہ اس کو جلدی امپلیمنٹیشن کریں, لیکن اس طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ 3 سال ہو گئے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ 55 ارب روپیہ آپ کو ریونیو میں ایکسٹرا مل رہا تھا. 55 ارب روپیہ ریونیو میں زیادہ ملنا تھا, بیماریوں کا برڈن کم ہونا تھا, آپ کے لوگوں کی تکلیف کم ہونی تھی, سگریٹ کی پروڈکشن کم ہونی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ نہیں ہونے دیا جائے. اگر آج آپ کے پاس وہ 55 ارب روپیہ پر ایئر ہوتا تو آپ جو ہے نا وہ یہ کرونا کی ویکسین سارے لوگوں کو جو لائنیں لگی ہوئی تھی ہمارے پاس, کتنا ٹائم لینا پڑتا تھا ویکسین کے لیے, وہ نمبر دے کے ہمیں جو ہے نا, اگر آپ کے پاس وہ پیسے ہوتے تو آپ ڈائریکٹ سب کو جو ہے نا ویکسین کروا سکتے تھے. آپ کے ہاسپٹلس کی جو ہے نا وہ حالات بدل سکتے ہیں, آپ کے لوگوں کی جو میڈیسن جو نہیں مل رہی ہوتی وہ ان کو ہم کور کر سکتے ہیں. اور یہ بل اسپیشل بنایا اسی لیے گیا تھا کہ ہیلتھ لیوی کا نام دیا گیا تھا, جو ریونیو آئے گا وہ ہیلتھ کے اوپر, لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر. پرائم منسٹر کا یہ انیشیٹو تھا کہ لوگوں کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک ہیلتھ جو ہے نا ریونیو اکٹھا کیا جائے گا جو ہیلتھ کے اوپر آئے گا. لیکن پرائم منسٹر کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا, پرائم منسٹر مجبور ہیں. پرائم منسٹر 3 سال ہو گئے ہیں, پرائم منسٹر کا سائن کیا ہوا بل وہ آگے نہیں چل رہا. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ کیسے جو کون قانون بنائے گا, کون جو ہے نا اس پہ امپلیمنٹیشن کرے گا؟ یہ مسئلے تو پاکستان کے اندر ہے, باہر یورپ میں پھر کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اس کو؟ وہاں آپ کو پتہ ہے امپلیمنٹیشن, لا امپلیمنٹیشن کیا ہے, وہاں ان کی سچویشن کیا ہے. ایک ملک کا مجھے ابھی یاد نہیں, پولینڈ تھا یا کس کا ملک تھا جو ہے نا, وہاں انہوں نے ٹیکس بڑھایا پیپسی کے اوپر ٹیکس بڑھایا. دوسرے دن انڈسٹری بہت مضبوط ہے, سگریٹ انڈسٹری سے زیادہ مضبوط ہے شوگر انڈسٹری. دوسرے دن انہوں نے شہر بند کر دیے, ہڑتال کر دی. پرائم منسٹر نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟
انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ پیپسی کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے, مہنگا کیا گیا ہے, اس کے سلسلے میں جو ہے نا ہڑتال کر دی گئی ہے. پرائم منسٹر نے کہا یار سیریس قومیں جو ہیں وہ تو اپنے لوگوں کی وہ صحت کو پرائرٹی دیتی ہیں, اپنے لوگوں کی صحت کو پرائرٹی دیتی ہیں سیریس قومیں جو ہیں, تو کیا مجھے یہ نان سیریس قوم کا نمائندہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پریشرائز کر کے یہ ٹیکس واپس کروا دیں گے؟ ان کو بتا دو کہ کوئی ٹیکس واپس نہیں ہوگا. وہ قومیں ایسے کام کرتی ہیں, وہ یہ نہیں کرتی کہ ان کو جا کے پریشر کر دیا جاتا ہے. پرائم منسٹر, وزیر اعظم, وزیر خزانہ کو کہا جاتا ہے یہ ریونیو دیں گے, آپ کا بجٹ نہیں بنے گا. وزیر اعظم ہینڈز اپ کر جاتا ہے. کسی کے بچے کو نوکری دے دی جاتی ہے, وہ کہتا ہے جی نہیں اس کو چینج کر دیں, وہ جو ہے نا وہ 100 اس میں نقطے نکال دیتا ہے. وہ قومیں جو سیریس قومیں ہیں وہ جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرتی. وہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ کیا میں نان سیریس قوم کا نمائندہ ہوں کہ میں ان کے پریشر میں آ جاؤں؟ ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا, ہمارے وزیر اعظم کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس قوم کے نمائندے ہیں, ہم سیریس قوم ہیں یا نان سیریس قوم ہے. یہ سوچنا پڑے گا ہمیں بھی جو ہے نا. اچھا, اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ کیا والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی ایوائڈ کریں, بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی نہ کریں اور بچوں پر بھی کڑی نظر رکھیں, اور اسپیشلی ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے؟ بالکل جو ہے نا والدین کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے اوپر نظر رکھیں. خاص طور پہ ای سگریٹ آ گئے ہیں, اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے, مینوپولیٹ کیا جاتا ہے, انڈسٹری اس طرح کھیلتی ہے, ہر بندہ مجبور ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک جو ہے نا پروگرام کروایا کرتا جو ہے نا یہ اپنا جو ہے نا رول آف وومن فار جو ہے نا ہارٹ ڈیزیزز, اس میں ہم نے بتایا. تو میرے پاس جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں انہوں نے ماؤں کو بتایا, ماؤں نے رونا شروع کر دیا کہ جو ای سگریٹ ہے وہ کس میں دے رہے ہیں. وہ آپ کا جو خوبصورت پین بال پین ہے نا, اس کو بنا دیا گیا ہے, بال پین میں ای سگریٹ ڈال دیا گیا ہے. آپ کا جو مارکر ہے اس میں ای سگریٹ ڈال دیا گیا ہے. آپ کا شارپنر میں ای سگریٹ ڈال دیا گیا ہے. ایون کہ آپ کی یو ایس بی کو ای سگریٹ بنا دیا ہے. والدین کہاں کہاں دیکھیں گے بیچارے؟ والدین کو جو ہے نا پتا ہے, بچہ جو ہے نا یو ایس بی لے کے آیا, اس کو پتہ نہیں ہے. ایک ماں جو ہے نا یہ کہہ رہی تھی, ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ, اس کے پاس مارکر تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مارکر کیا ہے. وہ نیچے گرا تو میں نے اٹھایا تو مجھے پتہ چلا یہ تو ای سگریٹ ہے. تمباکو انڈسٹری کس طرح کھیلتی ہے, انڈسٹری کس طرح کرتی ہے. ماں باپ جو ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں, ہماری حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ماں باپ کا فرض بنتا ہے اپنے بچوں کے نظر رکھیں, ان کی کمپنی کیسی ہے, وہ چیزیں جو خرید رہے ہیں کیا چیزیں خرید رہے ہیں, ان کو خود خرید کے دیں. والدین کا حق بنتا ہے, سول سوسائٹی کا حق بنتا ہے کہ آگاہی دے, اور سب سے بڑا جو بیسک جو اس کا جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے. صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ای سگریٹ کے حوالے سے. جانیں گے گمن صاحب سے کہ نارمل سگریٹ اور ای سگریٹ میں کیا فرق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اس وقت جو آئس کا نشہ ہے اور شیشہ جو کہ بہت زیادہ اس وقت ایلیٹ کلاس کے جو بچے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, کیا نقصانات ہیں, کیا فرق ہے. آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ثناء اللہ گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی مفید باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. گھمن صاحب ذرا مزید رہنمائی فرمائیے گا, ای سگریٹ کی آپ نے بات کی, ای سگریٹ اور نارمل سگریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ای سگریٹ جو ہے, یہ نارمل سگریٹ جو ہے وہ ہے تمباکو جو ہے نا وہ اس کو ہیٹ اپ کر کے نیکوٹین لی جاتی ہے. جو ای سگریٹ ہے الیکٹرانک سگریٹ اس کو کہا جاتا ہے, اس میں نیکوٹین ہوتی ہے, لیکن وہ الیکٹرک کے ذریعے جو ہے نا وہ نیکوٹین وہ اس کو جو ہے نا وہ ہیٹ اپ سگریٹ جو ہے نا وہ تمباکو ہیٹ اپ نہیں کیا جاتا, اس میں وہ الیکٹرک کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا, اور یہ زیادہ خطرناک ہے جب جو ہے نا وہ الیکٹرک کے ساتھ سپارک کرتی ہے وہ جو ہے نا اس کا, اور اس کا اور مزید جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اور پھر میں بات یہ یہاں کروں گا کہ ای سگریٹ یا دوسرے کی آپ بات کرتے ہیں, یہ بھی گورنمنٹ ان کی ٹیکٹس ہیں جو ہے نا انڈسٹری کے جو ہے نا وہ بہانے ہیں. میں یہ آپ کو کہ پہلے جو ہے نا خواتین میں 10 میں سے 1 خواتین تمباکو یا سگریٹ پیتی تھی, 10 میں سے 1 خواتین. آج آپ کی 5 میں سے 2 خواتین بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں. اور آپ نے جو ہے نا یہ بات کی ای سگریٹ کی, اور یہ جو ہے نا یہ آسان ہے بچیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. انڈسٹری میں نے کہا آپ کو, انڈسٹری ہمارے بچوں کو اور خواتین کو اٹریکٹ کرتی ہے تاکہ ان کو کسٹمر جو ہے نا وہ ملیں. ایک تو جو ہے نا وہ مستقبل کے کسٹمر ملیں, اور خواتین کیونکہ کم کرتی تھی, انہوں نے کہا جی 50% سے زیادہ تعداد ان کی ہے, ان کو بھی انوالو کرو. ای سگریٹ ویلو یہ صرف اسپیشل گورنمنٹ جو ہے نا ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, خواتین کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. ہمارا معاشرہ جس طرح بھی ہیں, ہماری بچی ہمارے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتی, سگریٹ کی ڈبی گھر لے کے نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے, فیملی کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتی. کیا کیا, اس کو ای سگریٹ دے دو, اس کے جو ہے نا وہ شارپنر میں ڈال دو, اس کو ای سگریٹ دے دو, اس کی یو ایس بی میں ڈال دو, اس کے مارکر میں ڈال دو, وہ آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے والدین کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرے گی. یہ بچیوں کے لیے اسپیشل ویلو بچیوں کے لیے خوبصورت ڈبی بنائی گئی ہے, جو ہے نا وہ اس کے اندر نیکوٹین پوچز جو ہے نا رکھے گئے ہیں. خوبصورت چھوٹی سی ڈبی ہے, نارمل بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کس کی ڈبی ہے. یہ جو ہے نا وہ یہی کہے گا کہ بچی کے کو میک اپ کا جو ہے نا پوائنٹ ہے.
ٹھیک ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ بچیوں کو اسپیشل اٹریکٹ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے بچیاں اٹریکٹ ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا ان کو ایک تو اٹریکٹ کیا جاتا ہے, دوسرا ان کو سہولت دی گئی ہے. آپ یہ جو ہے نا یہ پوچھ جو ہے والدین بیٹھے ہوئے ٹیبل کے اوپر بھی وہ پوچھ نکالے گی, رکھ لے گی, والدین کہیں گے کچھ چکم چبا رہی ہے جو ہے نا, ٹھیک ہے. جو ای سگریٹ ہے وہ جو ہے نا والدین کو پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ای سگریٹ جو ہے نا وہ لے لے گی, ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ جو ہے نا اس کا جو یو ایس بی ہے اس کے اندر ای سگریٹ ہے جو ہے نا. تو یہ اسپیشل جو ہے نا وہ اس کے ٹیکٹکس ہیں انڈسٹری کے, لوگوں کو اپنے کسٹمر کو بڑھانے کے لیے کہ خواتین جو ہے یہ 50% سے زیادہ آبادی ہے, ان کو کیوں یہ کیوں پیچھے رہ رہی ہیں, ان کو بھی زیادہ کرو کہ ہمارے کسٹمر بڑھیں جو ہے نا. اچھا, شیشے کے حوالے سے ذرا بتائیے گا, اور آئس میں کیا ڈفرینس ہے اور کتنا نقصان دہ ہے سگریٹ کی نسبت؟ میں یہ جو ہے نا یہ تو نشے ہیں نا, آگے چلے گئے. یہ شیشہ جو ہے, شیشہ کے اوپر ہمارے ہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین کیا ہوا ہے. ابھی پروگرام میں کسی نے کویسچن کیا کہ انڈسٹری جو ہے نا یہ ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے, ادارے اگر امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے تو عدالتیں جو ہے نا وہ اوپر نگران ہیں, وہ کیوں نہیں کرتی. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں. سپریم کورٹ کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایک ججمنٹ ہے, ایک ڈیسیژن ہے کہ یہ بین ہے, ہمارے ہاں جو شیشہ بین ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف ہوٹلوں میں, اور بڑے مزے سے جو ہے نا پھر یہاں بھی وہ گورنمنٹ ان کی ڈیوٹی والدین کی بھی بنتی ہے. ہم نے دیکھا ہے والدین مزے سے جو ہے نا وہ بچوں کو بھی پلا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کر رہے ہیں, اور بچوں, اور یہ غلط فہمی بھی جو ہے نا کریٹ کی جاتی ہے. یہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی ایک ٹیکٹس ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے, یہ تو جسٹ فلیور ہے. میں ایک دن ایک ٹی وی پہ نام نہیں لیتا, ایک ٹی وی پہ مارننگ شو میں گیا, تو وہ جو خاتون تھی اینکر جو تھی وہ کہہ رہی تھی, مجھے جو ہے نا وہ بحث کر رہی تھی میرے ساتھ بریک میں, کہتے جی وہ سگریٹ تو ہو گیا, تو شیشہ تو جو ہے نا یہ تو جسٹ فلیور ہے, اس میں تو کوئی چیز نہیں. میں نے کہا آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں پتا تو نارمل لوگوں کی ہم کیا بات کریں گے. یہ فلیور میں کتنے 70 کیمیکل ہیں اس کے اندر جو کینسر پیدا کرتے ہیں اس فلیور کے اندر. تمباکو اگر دیکھا جائے تو تمباکو سے زیادہ وہ خطرناک ہے. تمباکو جو ہے وہ ایک تمباکو ہے, اس کے نقصانات ہیں, اس میں جب اس کے اندر فلیور بھی ملائے جاتے ہیں, تمباکو کے اوپر فلیور ملائے, فلیور میں کتنے کیمیکل ہیں وہ اس کو زیادہ ڈینجر جو ہے نا وہ ڈینجر کرتے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں. اور نشے کی آپ بات کر رہے ہیں, نشے میں آپ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ہے نا وہ یونیورسٹیوں میں بچیوں کا کیا حال ہے, وہاں بھی ان کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے. اور پہلے سٹارٹ کہاں سے لیا جاتا ہے, سگریٹ سے. پہلے سگریٹ دیا جاتا ہے, سگریٹ پہ اس کو لگایا جاتا ہے, سگریٹ میں پھر وہی فلیور کے نام سے کوئی چیز ملائی جاتی ہے, ان کو جو ہے نا اٹریکٹ کرایا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جاتی ہیں, اس سے بڑا نشہ, اس سے بڑا نشہ, اس سے بڑا نشہ, اور آگے وہ جو ہے نا ان کی سیٹسفیکشن کے لیے بڑے سے بڑے نشے ان کو جو ہے نا دیے جاتے ہیں. کون صاحب لاسٹ کوشچن, کیا اس ضمن میں کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت سے؟ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا, پرائم منسٹر آف پاکستان سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا. آپ تمباکو ایڈوکیٹ تھے, آپ تمباکو کے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بات کرنے والے تھے تمباکو کے خلاف. آپ نے پاکستان میں کینسر کا ہاسپٹل بنایا, اور کینسر کی مین وجہ جو ہے وہ تمباکو نوشی ہے, ایک جو ہے سب سے بڑی وجہ. اور یہ میں یہ بتاتا چلوں کہ زبان کے کینسر کے PMA کہتا ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا سروے ہے کہ زبان کے کینسر کے سالانہ, صرف زبان کے کینسر کے سالانہ جو ہے 15 لاکھ کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں. اور آپ کینسر کے ایڈوکیٹ ہیں, آپ کو تو یہ چاہیے تھا, آپ سے تو بڑی امیدیں تھیں ہمیں کہ آپ جو ہے نا یہ کریں گے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آپ بھی مجبور ہو جائیں گے لوگوں سے. آپ کا آج بھی ہمارے یہ اس میں جو ہے جو سیشن تھا اس کے اندر آپ کا وہ آپ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے, وہ جو ہے نا کہ میں جو ہے نا تمباکو ایکٹیوسٹ جو ہے نا. اور اگر آپ بھی مجبور ہو جائیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. آپ سے ہمیں امید ہے کہ آپ خود نہ کریں, ہم نہیں کہتے, دنیا کی پریکٹس کو جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ لاگو کریں. جو دنیا نے پریکٹس کی ہے, WHO پوری دنیا میں کام کر رہا ہے, ان کی ریکمنڈیشن ہے, باقی ممالک بھی ان کی ریکمنڈیشن پہ ہم عمل کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بیسک بنیادی جو ہے وہ ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے ایکشن لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ثناء اللہ گھمن صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے, انیشیٹو لینا چاہیے. اور آج کے پروگرام میں ان تمام تر نوجوانوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ خدا را آپ خود سے موت کو دعوت مت دیجیے. آپ کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو سگریٹ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اس سے منع کیجیے. اور پیرنٹس سے میرا یہ مطالبہ ہے, درخواست ہے کہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں, اور خاص طور پر وہ پیرنٹس جو کہ خود سگریٹ نوشی کرتے ہیں, اور وہ مائیں, وہ ہماری بہنیں جو کہ یہ کرتی ہیں, نشہ کرتی ہیں, سگریٹ نوشی کرتی ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کے سامنے کم از کم سگریٹ نوشی نہ کریں تاکہ وہ آپ سے اٹریکٹ نہ ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی جگہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. جہانگیر یوسف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.